علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کی نماز کے اندر 19ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں 3 حصے ہیں: سورہ فرقان، سورہ الشعراء اور سورہ نمل۔ 19ویں پارے سے بھی ہم اور آپ کو بہت سے پیغام ملتے ہیں جو انشاءاللہ آج کے درس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ 19ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہو، ہمارے عملوں کے اندر اخلاص نہ ہو اور ہمارا عمل سنت کے مطابق نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس عمل کی کوئی وقاعت نہیں ہے اور اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے مکان بغیر بنیاد کے ٹھہر نہیں سکتی، ایسے ہی بغیر صحیح عقیدے کے، بغیر اخلاص کے اور بغیر سنت کے مطابق عمل کیے ہوئے ہمارا عمل بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں فرمایا: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی ہم ان کے عمل کی طرف آگے بڑھے اور ہم نے اس کو اڑتی ہوئی خاک کے مانند کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ بغیر اخلاص کے، بغیر صحیح عقیدے کے، بغیر ایمان کے، بغیر سنت کی موافقت کے کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر لے تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنا ایمان، اپنا عقیدہ صحیح کریں، اپنے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، سنت کے مطابق عمل کریں۔ 19ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی دعوت و تبلیغ اور تعلیم دینا، یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آخرت کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں فرمایا: وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی پیغمبر قیامت کے دن کہیں گے اللہ رب العالمین کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں، کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا، قرآن مجید کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کی بہت سی شکلیں ہیں: اس پر غور و فکر نہ کرنا، اس کے اوپر عمل نہ کرنا، اس کے احکامات کی اطاعت نہ کرنا، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے منہیات سے نہ رکنا، اور نہ ہی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر گھروں میں بطور تبرک کے حصول برکت کی نیت سے اسے کسی اونچی جگہ پر سجا کے رکھ دینا، شادی بیاہ کے موقع پر اس کے سائے سے اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو گزارنا، رخصت کرنا، یا کسی مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے اس کے پاس بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کرنا۔ تو قرآن مجید تو ان مقاصد کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: القرآن حجۃ لک او علیک، القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا قیامت کے دن یا تمہارے اوپر ہوگا۔ تمہارے لیے حجت ہوا تو یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری سفارش کرے گا، یا ہمارے خلاف حجت ہو جائے گا،
اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے چھوڑ رکھا تھا، میری تلاوت نہیں کرتا تھا، اور قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی اور اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سخت سزا کے حقدار ہوں گے۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعلہ خلف ظہرہ، جس نے اس قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، یعنی نہ تو اس کو سمجھا، نہ اس کو پڑھا، نہ اس کی تلاوت کی، نہ اس کے اوپر عمل کیا، تو فرمایا ساقہ الی النار، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسا شخص جہنم میں جائے گا جو قرآن مجید کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، نہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نہ اس کو پڑھتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ ہم مضبوط کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے ہم باز رہیں۔ 19ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی درس اور یہ پیغام ملتا ہے کہ بے دین، بد دین اور برے دوستوں کی صحبت اور ان کی سنگت اور ان کی دوستی سے بچنا چاہیے، کیونکہ عربی میں ایک کہاوت ہے الصاحب صاحب، یعنی ساتھی یہ کھینچ کر لانے والا ہوتا ہے، اور اچھی صحبت کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے اور بری صحبت کا برا نتیجہ ہوتا ہے۔ غلط دوستوں کے انتخاب کی وجہ سے ہی اکثر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کی سنگت میں رہتے ہیں اور گناہ کے کاموں میں ان کے ساتھ شریک ہو کر کے اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ اپنا انجام دیکھیں گے تو وہ افسوس کریں گے اور کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ وہاں آدمی افسوس کرے گا اور اس افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، صرف مومن لوگوں کو، متقی لوگوں کو، دیندار لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، ایسے لوگوں کی صحبت اور سنگت میں رہو۔ 19ویں پارے سے ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں ان کے صفات معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے اور نیک بندے کون ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر کے 74 تک اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے صفات بیان فرمائے ہیں۔ وہ بندے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ رب العالمین کے نیک بندے، پیارے بندے، صالح بندے کون ہیں؟ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، نرم چال چلتے ہیں، متکبرانہ چال نہیں چلتے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ایسا لگے کہ ہاں یہ کوئی شریف انسان جا رہا ہے، تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ اور غرور کی چال نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلانہ باتیں کرتا ہے تو اس سے سلامتی کی بات کرتے ہیں اور بے فضول بحث و مباحثہ اس سے نہیں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت میں رات گزار دیتے ہیں۔ آج ہم اور آپ اپنی راتیں کس میں گزارتے ہیں؟ رات بھر موبائل میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، IPL میچ دیکھتے ہیں، فضول بکواس کرتے ہیں، اسی میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ مسجدوں میں آ کر کے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، لیکن پوری رات جاگ کر کے فلمیں دیکھنے میں، IPL میچ دیکھنے میں ہمارے لیے ٹائم ہے، وقت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو پوری رات جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے رات کو گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اللہ کی عبادت رات بھر کرتے ہیں اور اس کے بعد ناز و نخرے نہیں دکھاتے، اور ناز و نخرے نہیں دکھاتے، فخر نہیں کرتے، نیکیوں پر مغرور نہیں ہوتے کہ چلو اب تو ہمیں جنت مل گئی، جنت ہمارے لیے الاٹ ہو گئی، نہیں، بلکہ پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کی آگ کو ہم سے بچا لے۔
جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے، ان عذابہا کان غراما، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے یہ چمٹ جانے والی ہے، یہ جہنم کی آگ چھوڑے گی نہیں، تو جہنم کی آگ کا خوف ہے، جہنم کا خوف بھی ہے۔ رات بھر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ اللہ کے پیارے اور نیک اور بہترین بندے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ وہ اللہ کے پیارے اور نیک بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اپنے مال کو بے تحاشا فضول خرچی نہیں کرتے ہیں اور بے تحاشا مال کو اڑاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں بلکہ جائز طریقے سے اعتدال کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، جہاں اللہ نے ان کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، بخیلی سے کام نہیں لیتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اعتدال کی راہ، درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے نیک اور پیارے بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، دعا کرتے ہیں تو اللہ سے، مدد مانگتے ہیں تو اللہ سے، شفا مانگتے ہیں تو اللہ سے، ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، دعا میں کسی کو ساجی اور شریک نہیں کرتے، دعا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور اللہ کے پیارے اور نیک بندے ہوئے ہیں جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، جن کا قتل کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے ساتھ، یعنی قصاصاً۔ والذین لا یشہدون الزور، اور اللہ کے پیارے اور نیک بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے کسی کیس میں، کسی معاملے میں، اگر ان کو گواہ کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے بلکہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وہ گواہی دیتے ہیں، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا یہ اسلام کے اندر کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں، کبیرہ گناہ کے متعلق میں تم کو خبردار نہ کروں؟ صحابہ نے فرمایا کہ بلا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجھی کرنا، اور فرمایا وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکان متکئن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیریس ہو گئے، کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، سن لو جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی۔ تو جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ کے پیارے اور نیک بندے وہ ہیں کہ جو بیہودہ مجلسوں سے برائی کی محفلوں سے جب وہ گزرتے ہیں تو بڑے شریفانہ انداز میں، شرافت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا یہی طریقہ ہے کہ کسی بیہودہ مجلس سے، محفل سے اگر گزرا جائے تو ان سے الجھا نہ جائے بلکہ شرافت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جایا جائے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور فرمایا کہ اللہ کے پیارے اور نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بیویوں اور ہمارے اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ بیویوں سے، اولاد سے آنکھوں کو ٹھنڈک کب پہنچے گی؟ جب ہم ان کی صحیح اسلامی تربیت کریں گے،
ان کی اصلاح کریں گے، ان کو دین سکھائیں گے، تبھی یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی تربیت سے غفلت برتی، ان کی تربیت سے ہم غافل رہے، تو یہ ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک تو دور کی بات، یہ ہمارے آنکھوں میں خار کی طرح چبھیں گے اور یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اس لیے اپنے بیوی بچوں اور اولاد کی تربیت کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کا امام بنا، بلکہ کہا متقیوں کا امام بنا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ ایک مسلمان کی سوچ بڑی بلند ہونی چاہیے، بلند ہمتی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ سوچیں بولیں تو بڑا اور اونچا سوچیں، اونچے خیالات کے مالک بنیں، اونچے خیالات کے مالک بنیں۔ دعا کریں گے تو آپ متقیوں کے امام بھی بن سکتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ جنت کے محلوں میں عیش کی زندگی گزاریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے صفات بیان فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں، اپنے اندر یہ صفات پیدا فرمائیں۔ 19ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ بیماری دینے والا، بیماری سے نجات دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو بیمار کر سکے، انسان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو شفا دے سکے۔ دوائی آپ استعمال کرتے ہیں، دوائی یہ ذریعہ ہے، دوا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین دعا اور دوا میں اگر تاثیر ڈالے تو ہمارے لیے فائدہ دے گی، اگر اللہ تاثیر نہ ڈالے تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جنگل کی جڑی بوٹی ہے دعویٰ نہیں خدائی کا، جنگل کی جڑی بوٹی ہے دعویٰ نہیں خدائی کا، شفا قدرت کے ہاتھ میں ہے، بہانہ ہے دوائی کا۔ تو اللہ رب العالمین ہی شفا دینے والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ دیکھیے بیان فرمایا، فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ آج مسلمان بیمار ہو گیا کوئی تو فلاں بابے کے پاس جا کر کے دھاگا پہن کے آ رہے ہیں، فلاں درگاہ کے چکر لگا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کرتے ہیں، اپنا پیسہ لٹاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہی بیماری سے نجات دینے والا ہے، اللہ رب العالمین ہی بیماری سے شفا دینے والا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو بیماری کو برا بھلا نہ کہے، کیونکہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کو بخار تھا، شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب تم کو تو بخار ہے۔ کہنے لگی ہاں اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو بخار کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ بخار تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بیماری کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور شفا بھی اللہ رب العالمین ہی دینے والا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے، جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان کیا اور کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حسن ادب دیکھیے، کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں، جبکہ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ بیماری ایک تکلیف دہ چیز ہے، اس لیے اس کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کیا، بلکہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی نسبت اپنی طرف کر لی، شفا کی نسبت اللہ کی طرف کر لی۔ تو یہ ہے ادب کہ ہمیشہ انسان جو ہے عیبوں کو اپنی طرف منسوب کرے، خوبیوں کو اللہ رب العالمین کی جانب منسوب کرے۔ 19ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کبھی بھی ایک مومن کو، ایک مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی آفت آ گئی، اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہاں پر انسان کو گھبراہٹ میں، بے چینی میں مبتلا ہونا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر مکمل ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے آپ جب نکلے تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا، دریا کے پاس آئے، راستہ نہیں ہے، سامنے دریا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے اب تو ہم پکڑ میں آ جائیں گے، اب تو ہمیں فرعون پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا اوور کانفیڈنس، بھروسہ دیکھیے اللہ رب العالمین کے اوپر۔ یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہمارے اندر مکمل کامل اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔
فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ضائع نہیں کرتا، بشرطے ہمیں اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے، کامل اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ رب العالمین ہر جگہ سے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ آسان کر دے گا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بحفاظت نکل گئے، اور فرعون جب اس راستے میں آیا تو وہ غرق ہو گیا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو جب جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی اور شافی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی میں گر جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اس پریشانی سے، مصیبت سے ضرور نکالے گا۔ اسی طریقے سے 19ویں پارے سے ہمارا آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ تکلیفوں کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا۔ ہماری زندگی میں تکلیفیں ہمیشہ نہیں رہتی، جس طریقے سے ہماری زندگی میں راحت اور سکون ہمیشہ نہیں رہتا، ایسے ہی تکلیفیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی۔ تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد ہی راحت ملتی ہے، تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد ہی راحت ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، خاص طور سے دین کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیف، کوئی رکاوٹ، پریشانی آئے تو صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اللہ رب العالمین انعامات دیتا ہے، نعمتوں کی اللہ رب العالمین بارش کرتا ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کو دیکھیے، فرعون نے کتنا ستایا، ان کے اوپر ظلم کیا، لیکن وہ ایمان پر جمے اور قائم رہے۔ فرعون نے ان کو ڈرایا کہ ہم تم کو سولی پر چڑھا دیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹیں گے، سولی پر لٹکا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ ہر طریقے سے فرعون نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، لیکن وہ اور سزا بھی دیا، لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا انعام دیا۔ اور دیکھیے دریا میں ان کے لیے راستہ اللہ رب العالمین نے بنا دیا، یہ بہت بڑا انعام اللہ رب العالمین نے ان کو دیا، اور فرعون کو ڈبو دیا۔ تو بنی اسرائیل نے جب ثابت قدمی دکھائی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا انعام دیا۔ اس لیے جو بھی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین میں، تو صبر کریں، اللہ رب العالمین جو ہے انعامات سے نوازے گا، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے گا۔ اسی طرح 19ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان والوں کی، کنبے قبیلے کی اصلاح کی فکر کریں، اور ان کی تعلیم و تربیت کا بھی ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اللہ کے عذاب سے، قیامت کے دن سے، جہنم سے، اس کی ہولناکیوں سے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ان کو ڈراؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے خاندان اور قبیلے، ایک ایک خاندان اور ایک ایک قبیلے کا نام لے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اس کے بعد اپنی لخت جگر، نور نظر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فإنی لا املک من اللہ شیئا، کیونکہ میں اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ آج دنیا میں میں باپ ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہاری ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں، تمہارے کام آ سکتا ہوں، لیکن میں قیامت کے دن آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ وہاں کام آئیں گے تو تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے، اس لیے اس کی فکر کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لو، جہنم کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، جہنم سے بچنے کی تدبیریں کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو
نبھایا۔ اس لیے ہر ماں باپ اور ہر گھر کا جو فرد ہے، جو نگراں ہے، جو گارجین ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کی وہ فکر کرے، خود بھی جہنم سے بچے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے کنبے قبیلے والوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا۔ اللہ کے ہاں پوچھ گچھ ہوگی، اللہ ہر نگراں سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھے گا۔ ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، کیا تعلیم دی، کیا تربیت کی ان کی۔ قیامت کے دن ہر شخص سے جو ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اور آخری پیغام جو 19ویں پارے سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ علم دین یہ ایک عظیم تحفہ ہے، اللہ کا عظیم انعام ہے۔ علم دین یہ اللہ رب العالمین کا عظیم انعام اور عظیم تحفہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر آیت نمبر 15 میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بہت زیادہ نعمتیں دی تھی، جس کا ذکر ہم نے پچھلے درس کے اندر کیا کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام پر کیا انعام کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کے اوپر اللہ نے کیا کیا انعام کیے تھے اور کیا کیا چیزیں، کیا کیا اختیار اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بجائے یہاں اللہ رب العالمین نے صرف علم کا ذکر کیا۔ اس سے علم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ علم کے برابر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو علم دین کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ کریں، علم کو حاصل کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ علم کے عظیم الشان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جاہل بھی اپنے آپ کو عالم تصور کرنا چاہتا ہے۔ ایک جاہل جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ بھی اپنے آپ کو صاحب علم تصور کرتا ہے۔ جاہل کو بھی جاہل کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کم علم بھی اپنے آپ کو عالموں کے زمرے میں شمار کرنا چاہتا ہے، جاہل کو جاہل کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ہے علم کی شان کہ ہر آدمی اپنے علم کو اپنی طرف منسوخ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا، یعنی علم دین کو حاصل کرنے والے بن جاؤ، عالم بنو یا طالب علم بنو، او مستمعا یا دین کی باتوں کو سننے والے بنو، اور چوتھی کوئی سبیل اختیار مت کرو، چوتھا کوئی راستہ اختیار مت کرو ورنہ ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جاؤ گے۔ اور ایک بات ہم اور آپ کو 19ویں پارے سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال و دولت کی لالچ میں آ کر کبھی بھی حق بات کہنے سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ حق بات اور حق کے راستے پر نکلے ہیں، کوئی بھی رکاوٹ آئے، لالچ آئے گی، ڈر اور خوف آئے گا، آپ کو ڈرایا جائے گا، طاقت کے زور پر آپ کی آواز کو دبایا جائے گا، مالی اعتبار سے بھی آپ کو لالچ دے کر کے آپ کو آپ کے مشن سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، اس وقت جو ہے آپ ثابت قدم رہیں، لالچ میں نہ آئیں اور لالچ میں آ کر کے دنیاوی مفاد کے چکر میں اپنے مشن اور اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کے سامنے دین کی دعوت پیش کی تو ملکہ سبا نے کیا کیا، بہت زیادہ تحفے اور تحائف ان کے پاس بھیجا کہ شاید یہ لالچ میں آ کر کے جو ہے اپنے مشن سے رک جائے، یا لالچ جب دیکھے گا یہ مال و دولت تو شاید وہ خاموش ہو جائے۔ تو جب ملکہ سبا کے جو ایلچی تھے جب وہ تحفے اور ہدیے لے کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ تم لوگ اپنے اس ہدیے کے اوپر اتراتے ہو، اب میں آ رہا ہوں تمہارے اوپر میں چڑھائی کروں گا، تمہارے اوپر میں حملہ کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے لالچ نہیں دکھایا اور اس ملکہ سبا کے ہدیے کو قبول نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملے میں، حق بات کہنے میں ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں دکھانی چاہیے اور کبھی بھی جو ہے لالچ میں آ کر کے اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کے اوپر قائم اور دائم رہنا چاہیے، حق بات کہنے سے کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ کچھ پیغام تھے 19ویں پارے سے جو ہم اور آپ کو معلوم ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔